بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم انشائیہ اور مضمون میں فرق کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے ہم نے انشائیہ کی روایت پہ بات کی، تو آج ہم دیکھیں گے کہ انشائیہ کیا ہوتا ہے اور مضمون جو ہے کیا ہے۔ تو ویسے اگر بات کریں تو انشائیہ جو ہے وہ مضمون کی ہی ایک قسم ہے، اس لیے ان دونوں میں قربت پائی جاتی ہے، یعنی قریب قریب ہی ہیں دونوں صنفیں، اور بظاہر تو ان دونوں میں مشابہت پائی جاتی ہے، مگر بعض ایسے امتیازات بھی ہیں جو مضمون اور انشائیہ میں فرق پیدا کر دیتے ہیں۔ اب پہلے ہم بات کریں گے کہ مضمون کیا ہے۔ تو مضمون میں مواد کی پیشکش میں منطقی ربط ہوتا ہے۔ مضمون کا مقصد جو ہے وہ معلومات فراہم کرنا ہے، اور معلومات فراہم کرنے کا مطلب ہے کہ کسی ایک موضوع پہ لکھا جاتا ہے اور اسی کو لے کر جو ہے وہ چلتا ہے، جو کہ کسی ایک ہی موضوع سے متعلق ہوتی ہے۔ اس میں لکھاری کسی متعین موضوع پر اپنے جذبات، احساسات، مشاہدات، تجربات وغیرہ کے ذریعے تحریر لکھتا ہے، جس کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ تو اس میں زندگی سے جڑے تمام موضوعات پر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے، وہ موضوع خواہ سائنسی، مذہبی، تہذیبی یا ادبی ہوں۔ ہر قسم کی معلومات اس صنف کا حصہ بن سکتی ہے۔ اس میں ابتدا سے لے کر اختتام تک جو ہے موضوع سے متعلق ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے کچھ پہلے جب میٹرک میں یا انٹر میں مضمون لکھتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ لکھ دیتے تھے یا ان کی زندگی پہ لکھتے تھے، اسی طرح بہت سے اور بھی مضمون، آنکھوں دیکھا حال، ٹھیک ہے، اور کسی میلے پہ مضمون لکھ دینا یا کسی استاد کی شخصیت پہ۔ تو اسی طرح پھر یعنی ایک ہی اس میں ابتدا سے لے کر اختتام تک جو ہے موضوع سے متعلق ہی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر ادھر ادھر کی چیزیں یا بہت لمبی جو ہے وہ اختیار نہیں کی جاتی اس میں، کہ اس کو بہت زیادہ طویل کر دیا جائے۔ اور تو یہ کچھ چیزیں ہیں مضمون کے حوالے سے جو بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ انشاء سے ماخوذ ہے، اور انشائیہ کے لغوی معنی دل سے نئی بات پیدا کرنا وغیرہ کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں کسی متعین موضوع پر بلا ترتیب، بغیر منطقی ربط کے لکھی جانے والی تحریر کو انشائیہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ موضوع جو ہے اس کا متعین کر لیا جاتا ہے، اور لیکن اس میں چیزیں جو ہیں وہ بلا ترتیب، بے ترتیب بھی لکھی جا سکتی ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں بھی اس میں شامل کی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی لائن پہ جو ہے ادیب جو ہے وہ چلے گا، ایسا اس میں نہیں ہے۔ تو اس میں واقعات سے زیادہ واقعات کے رد عمل پر جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس میں صرف موضوع ہی متعین نہیں کیا جاتا، بلکہ دوسری باتوں کو بھی درمیان میں لا سکتا ہے۔ تو اس کا مقصد جو ہے وہ مسرت پہنچانا ہے۔ بقول بیکن جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ نثری اصناف میں انشائیہ ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جو بغیر کسی تجسس اور کھوج کے حقیقت کا اظہار ہو۔ بقول وزیر آغا وہ لکھتے ہیں کہ انشائیہ اس نثری صنف کا نام ہے جس میں انشائیہ نگار اسلوب کی تازہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشیاء و مظاہر کے مخفی مفاہیم کو کچھ اس طرح سے گرفت میں لیتا ہے کہ انسانی شعور اپنی مدار سے ایک قدم باہر آ کر نئے مدار کو وجود میں لانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دائرے میں چلا جائے، اس سے ہٹ کر بھی چیزیں جو ہیں انشائیہ میں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں داخلیت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر لکھی جاتی ہے، اپنے جذبات و احساسات کو پیش کرتے ہیں، جیسے مولانا محمد حسین آزاد نے محنت پسند خرد مند جو ہے وہ ہم نے انٹر میں پڑھا، وہ بھی ان کا ایک انشائیہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جی انشائیہ کے حوالے سے، کہ انشائیہ جو ہوتا ہے اس میں یہ قید نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی لائن پہ چلیں اور موضوع سے ہٹ کر چیزیں نہیں لکھ سکتے، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی ہم جو ہے اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن مضمون میں ایسا نہیں ہے، اس میں صرف موضوع سے متعلق ہی چیزیں لکھی جاتی ہیں۔